السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا اکرم مہد الحافظات بشاور شارع ورسقت. عزیز طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب کے بارے میں پڑھا تھا، کتاب کا تعارف پڑھا تھا کہ اصل میں یہ علم الصیغہ کتاب کون سی زبان میں ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اصل میں یہ علم الصیغہ فارسی زبان کی کتاب ہے اور جس کے مؤلف کا نام مفتی عنایت احمد ہے. اور یہ جو علم الصیغہ ہماری کتابوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس کا اردو ترجمہ ہے، یہ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نے اسی علم الصیغہ کا جو ہے اردو ترجمہ کیا طلباء کی آسانی کے لیے، اور اب وہ جو ہے زیر تعلیم ہے اور مدارس میں وہی اردو ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے. آج ہم اس کتاب کی ابتدا کریں گے. صفحہ نمبر 13 پہ اس میں کتاب میں ایک مقدمہ ہے، اور یہی اسی عموماً کسی کتاب میں ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، لیکن اس کتاب میں مقدمہ عنوان کے تحت 2 جگہ جو ہے بحث ہوئی ہے اور 2 جگہ یہ مقدمہ عنوان آیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک یہ صفحہ نمبر 13 پر، اور اگلا یہ آپ کے صفحہ نمبر 22 پر. یہاں پہ بھی مقدمہ ہی کے عنوان سے آپ کو جو ہے یہ آپ کو مقدمہ ہی کے عنوان سے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے اس مقدمے میں اور کتاب میں 2 مقدمے درج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس بارے میں لیکن یہ صفحہ نمبر 13 کا جو مقدمہ ہے وہ اصل علم الصیغہ یعنی فارسی علم الصیغہ کا مقدمہ نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مقدمہ کے نیچے لکھا بھی ہے از جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی استاد دارالعلوم کراچی. یعنی یہ محمد رفیع عثمانی صاحب نے اپنی طرف سے اس میں ایک مقدمہ درج کیا ہے طلباء کی آسانی کے لیے، تاکہ ان کو جو ہے علم اشتقاق، علم صرف وغیرہ کی تعریفات اچھی طرح معلوم ہو. نیز فن صرف کا مدون اول کون ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پہ دیا ہے، اور مصنف کے حالات بھی دیے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک مختصر سا مقدمہ اس پر تحریر کیا ہے اور اپنی طرف سے اس کتاب میں ڈالا ہے، اصل کتاب کا یہ حصہ نہیں ہے. مقدمہ شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. علم الصیغہ 2 فنون پر مشتمل ہے، ایک علم صرف اور دوسرا علم اشتقاق. یہ دونوں الگ الگ فن ہیں، یعنی الگ الگ علوم ہیں، لیکن دونوں کے تقارب یعنی آپس میں ایک دوسرے کے بالکل باہم ایک دوسرے کے مطابق ہونا اور بہت نزدیک ہونا، یا علم اشتقاق کے قواعد کے قلت کے باعث، قلت بمعنی کمی، یعنی علم اشتقاق کے قواعد بہت کم ہیں، مصنفین دونوں فن ملا کر ایک ہی کتاب میں بیان کرتے ہیں. یعنی مصنفین کا جو بھی علم صرف وغیرہ کی کتاب لکھتے ہیں ان کا طرز یہ ہے کہ دونوں فنون کو جو ہے کیا ہے علم صرف ہی کے عنوان سے ایک ہی کتاب میں جو ہے کیا ہے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ علم اشتقاق کی قواعد بہت قلیل ہے اور علم صرف سے بالکل جو ہے ملتے جلتے ہیں. جیسا کہ صاحب علم الصیغہ نے کیا، علم الصیغہ صاحب نے بھی جو ہے کیا ہے اسی طرح کیا ہے کہ وہ جو ہے علم صرف ہی کے تحت علم اشتقاق بھی ذکر کیا اور الگ سے عنوان دے کر یہ نہیں کہا کہ یہ علم اشتقاق کی قواعد ہے اور یہ علم صرف کے. حتیٰ کہ بعض کو تو یہ وہم ہو گیا کہ یہ ایک ہی فن کے 2 نام ہیں. بعض مصنفین، بعض صرفین جو ہے کیا ہیں ان کو ایک ہی فن کے 2 نام کہتے ہیں. اتنا ان میں تقارب ہے، اتنا ان میں نزدیکی ہے، قواعد ایک جیسے ہیں. اور شاید اسی بنا پر بعض مصنفین نے علم صرف کی تعریف وہ کی ہے جو علم اشتقاق کی تعریف ہے. یعنی جو علم اشتقاق کی تعریف ہے علم صرف کی بھی وہی جو کی تو تعریف لکھ دی ہے. کما فعلہ الزنجانی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام زنجانی رحمہ اللہ نے کیا ہے. بنا بری مناسب یہ ہے کہ ہم یہاں دونوں علموں کا تعارف پیش کریں. اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جو مترجم ہے، ترجمہ کرنے والے ہیں، کہ مناسب یہ ہے کہ دونوں فنون میں جو ہے کیا ہے فرق بیان کرنے کے لیے ہم یہاں دونوں کا تعارف، مکمل تعارف پیش کریں.
لیکن آپ طالبات اس بات سے ہرگز تذبذب کا شکار نہ ہوں، کیونکہ آپ نے نحو میں جو ہے علم الصرف پڑھا ہے، وہاں بھی آپ کو علم الاشتقاق کے تمام قواعد اور تمام جو بھی آپ کو علم اشتقاق پڑھایا گیا وہ علم الصرف کے تحت ہی پڑھایا گیا، بالکل بھی اس میں کوئی جو ہے علیحدگی نہیں کی گئی، جیسا کہ آپ نے وہاں پہ سیدن کا قاعدہ پڑھا ہے کہ اصل میں سیدن تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ سیدن اصل میں سیدن تھا، فلاں قاعدے سے سیدن بنا، یہ علم صرف کی بحث ہے، جیسے کہ اس کی پوری جو صورت ہے اس سے بحث ہوتی ہے۔ اور سیدن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو ہے کیا ہے، اس کے اصلی حروف جو ہے کیا ہے، سین و دال ہے، اور باقی زائد اور فرعی حروف ہے، یہ علم اشتقاق ہے، اور آپ نے وہاں پڑھا ہوگا کہ آپ کو یہ علم صرف ہی کے تحت پڑھایا گیا ہے، اس لیے آپ بالکل بھی تذبذب کا شکار نہ ہو، اور جو ہے کیا ہے یہی آپ سمجھے کہ علم صیغہ میں آپ علم صرف ہی پڑھیں گے، اور علم اشتقاق اور علم صرف بہت ہی متقارب فنون ہیں، دونوں کو ایک ہی جگہ جو ہے صاحب علم صیغہ نے جمع کیا ہے۔ آپ کا یہاں پہ اس کتاب میں آپ کا جو بحث ہوگا جس علم سے، وہ علم صرف ہی ہے۔ علم الاشتقاق کی تعریف ہو، یہاں پہ علم اشتقاق کی عربی تعریف دی گئی ہے، ہوا علم بتحویل الاصل الواحد، وہ جاننا ہے اصل واحد کا الی امثلۃ مختلف امثلہ یعنی صیغوں کی طرف پھیرنے کو، وہ ایسا علم ہے جس میں امثلہ مختلفہ کی طرف یعنی مختلف صیغوں کی طرف ایک اصل کا پھیرنا اس میں معلوم ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ لمعان مقصودتین، تاکہ ان معانی پر دلالت ہو سکے جو ان امثلہ یعنی ان صیغوں سے مقصود ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو مکمل تشریح اس تعریف کی بتائی گئی ہے کہ اس میں ہر لفظ لانے کی وجہ کیا ہے، اور ہر لفظ کا مطلب کیا ہے، مقصود اس سے کیا ہے۔ تحویل بمعنی پھیرنا، متغیر کرنا، اصل الواحد یعنی وہ لفظ جو دوسرے کلمات و مشتقات کا مادہ، مشتقات آپ نے پڑھا ہے کہ جو دوسرے جو ہے کسی مصدر وغیرہ سے بن کر آیا ہو وہ مشتق کہلاتا ہے، کا مادہ یعنی مشتق منہ ہو، یعنی جس لفظ سے مشتق منہ، جس لفظ سے وہ نکلا ہوا ہو، وہ جو ہے کیا ہے اس سے مراد ہے۔ پھر بصریین کے نزدیک وہ اصل یعنی مشتق منہ جس سے نکلے ہوئے ہیں باقی سارے وہ مصدر ہیں، یہ بصریین کا قول ہے، اور کوفیین کے نزدیک فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یعنی ہر باب کا فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ایسا صیغہ ہے کہ اس سے اس باب کے تمام جو صیغے ہیں وہ نکلتے ہیں، چاہے مضارع ہیں، چاہے امر ہیں، نہیں ہے، سارے اس سے نکلتے ہیں۔ اور بصریین کیا کہتے ہیں کہ ہر باب کے مصدر سے یہ سارے صیغے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ماضی کا صیغہ بھی مصدر سے ہی نکلتا ہے۔ اب جو ہے یہاں دیکھ لیں نیچے آپ کے پاس جو ہے حاشیہ نمبر 3 ہے کہ یہ بصریین اور کوفیین ہے کیا۔ حاشیہ نمبر 3، علم صرف، اشتقاق اور علم نحو کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب اسلام اور قرآن عجم میں پہلے، عجم یعنی جو عربی نہیں تھے، جو عام زبانیں بولنے والے لوگ تھے، بصرہ اور کوفہ دونوں عراق کے مشہور شہر ہے، علم صرف و نحو کا چرچا سب سے پہلے انہی شہروں میں ہوا، علماء بصرہ کو بصریین اور علماء کوفہ کو کوفیین کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو بصریین اور کوفیین سے مراد اس وقت کے علماء بصرہ اور علماء کوفہ ہیں۔ اب اصل سبق پر آ جائیں کہ یہاں المصدر یا الفعل الماضی کے بجائے لفظ اصل اسی واسطے لائے ہیں، اسی وجہ سے لائے ہیں کہ تعریف دونوں مذہبوں کے مطابق صحیح ہو جائے، یعنی بصریین کے مطابق بھی صحیح ہو جائے اور کوفیین کے مطابق بھی صحیح ہو جائے۔ اب تعریف میں آگے ایک اور لفظ آتا ہے امثلۃ، یہ کیا ہے؟ امثلۃ مثالن کی جمع ہے، یہاں اصل واحد کی فروع مراد ہے، یعنی اس کی شاخیں مراد ہے، آگے جو اس سے نکلے ہوئے الفاظ اور صیغے ہیں وہ مراد ہیں، یعنی ماضی
مضارع، امر، نہیں، نفی، جہد، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلی اور اسم تفضیل کی صیغے، یہ سب جو ہے کیا ہے مصدر وغیرہ سے اصل واحد سے نکلی ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کو امثلتن کہا۔ اچھا، اور فروع کو امثلتن سے اس لیے تعبیر کیا کہ اصل کی تمام فروع میں حروف اصلیہ مشترک ہونے کے اعتبار سے، یعنی فروع کو امثلہ یہاں کیوں کہا، فروع کیوں نہیں کہا، اس لیے کہ ایک اصل کی تمام فروع جتنے بھی اس کی فروع ہیں حروف اصلیہ اس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ جو ہے یضربو ہے اس میں بھی ضاد رابع ہے، چاہے ضربہ ہے اس میں بھی ضاد رابع ہے، چاہے ضاربن ہے اس میں بھی ضاد رابع ہے، تو جتنے بھی فروع ہے تمام میں حروف اصلیہ مشترک ہونے کے اعتبار سے ان میں تماثل ہوتا ہے، یعنی ان میں مشابہت ہوتی ہے، یہ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم مثل ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو امثلہ کہا۔ پھر امثلہ کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا، مختلفتن، تو یہ کیوں استعمال کیا، یعنی وہ فروع اگرچہ مادہ کے اعتبار سے متماثل ہوتی ہے، یعنی ضربہ کے اعتبار سے تو وہ متماثل ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتی ہے، لیکن صورت اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا ضاربن اور مضروبن، کہ یہ دونوں ضاد رابع میں تو متماثل ہیں لیکن صورت اور معنی میں مختلف ہے، کہ اول پر وزن فاعلن ہے اور وہ فاعلیت کا معنی دے رہا ہے یعنی مارنے والا، اور ثانی پر وزن مفعولن اور وہ مفعولیت کا معنی دے رہا ہے یعنی جس پر مارنے کا فعل واقع ہوا ہے، اور معنی بھی دونوں کے مختلف ہیں۔ اب لمعان مقصودۃ، پہلے اس کے جو ہے کیا ہے ترکیبی حیثیت بتائی گئی ہے کہ یہ لمعان مقصودن دونوں مقصودتین جار مجرور مل کر جو ہے کیا ہے تحویل کے متعلق ہو جائیں گے، یعنی تحویل امثلہ مختلفہ کی طرف کیوں ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ ان معانی پر دلالت ہو سکے جو ان امثلہ یعنی صیغوں سے مقصود ہے، مطلوب ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ معنی جو ہے ادا ہو جائے۔ مثلا ضربہ سے ضاربن، اب ضربہ ہمیں یہ معنی دے رہا ہے کہ ماضی میں کسی ایک مرد نے مارنے کا کام کیا، لیکن ہم اب صرف مارنے والے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک مارنے والا شخص ہے، ہم نے ماضی مضارع کو نہیں بتانا، تو ہم وہ کس طرح ادا کریں گے، ہم ضربہ سے ضاربن بنا کر، اس لیے بنایا گیا کہ ضاربن کے معنی مقصود یعنی فاعلیت پر دلالت ہو سکے، معنی مقصود یعنی جو اس سے چاہا ہوا معنی ہے، جو مطلوب معنی ہے، فاعلیت بمعنی فاعل، کام کرنے والے کا معنی، اس پر دلالت ہو سکے، اور مضروبن اس لیے بنایا گیا ہے کہ مضروبن کے معنی مقصود یعنی مفعولیت پر دلالت ہو سکے۔ خلاصہ یہ کہ مقصود، اب تمام جو تعریف ہے اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے، اس تعریف کا اصل مقصد کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ معانی مقصودہ سے مراد وہ معانی ہیں جن کے لیے مختلف صیغے وضع ہوئے ہیں، وہ معانی جن کے لیے مختلف، جن کے ادا کرنے کے لیے، وہ معانی بتانے کے لیے مختلف صیغے وضع ہوئے ہیں، وہ معانی مقصودہ ہیں۔ اچھا، مثلا ماضویت، یعنی ماضی میں اگر ہم کوئی کام کرنا بتانا چاہے کہ ماضی میں ہوا تو ہم ماضویت کا جو ہے صیغہ لیں گے، مضارعیت، حال یا مستقبل میں ہم نے بتانا ہو، فاعلیت، مفعولیت، ظرفیت، آلیت، تفضیل، امر، نہیں وغیرہ۔ حاصل تعریف یہ ہے کہ علم الاشتقاق وہ علم ہے جس میں ایک اصل لفظ سے ایسی فروع یعنی صیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہو جو مادہ کے اعتبار سے متماثل اور صورت و معنی کے اعتبار سے مختلف ہو۔ یہ آپ کا جو ہے علم الاشتقاق کی اردو تعریف آ گئی، مکمل اردو تعریف، لیکن آپ آخر میں مختلف ہے کے بعد اتنی بات جو ہے ڈال دے تاکہ معنی مقصود پر دلالت ہو سکے، کیونکہ عربی تعریف میں لمعان مقصودۃ کا لفظ بھی آیا ہے، تو یہ آپ کا پورے علم کیا ہے اردو تعریف ہو گئی۔ علم الاشتقاق وہ علم ہے جس میں ایک اصل لفظ سے ایسی فروع صیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہو جو مادہ کے اعتبار سے متماثل اور صورت و معنی کے اعتبار سے مختلف ہے تاکہ معنی مقصود پر دلالت ہو سکے۔ اب آگے ہیں
موضوعہ، کسی بھی علم کا جو ہے موضوع یا فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس سے اس فن میں بحث ہوتی ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں کہ علم اشتقاق کا موضوع کیا ہے۔ یہاں عربی میں دیا گیا ہے مفردات کلام العربی، عرب کلام کے جو کلمات ہیں وہ اس کا موضوع ہے۔ کس حیثیت سے؟ من حیث الاصالۃ والفرعیت، اس اصلی اور فرعی جاننے کی حیثیت سے، معلوم ہونے کی حیثیت سے۔ کس میں؟ فی الجوہر، حروف میں، الف با تا یہ جو ہے یہ حروف میں جو ہے کیا ہے اس کی اصلی اور فرعی ہونے کا معلوم ہونے کی حیثیت سے وہ کلمات عرب جو ہے کیا ہے اس کا موضوع ہے۔ اب جو ہے مکمل اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ اس تعریف میں جو ہے کیا ہے ہر قید، یہ موضوع میں ہر قید لگانے کی وجہ کیا ہے، اور ہر لفظ جو ہے کیا ہے یہاں پہ کیوں چنا گیا ہے، کس دوسرے جو ہے علم سے اعتراض ہے، اور کون سا علم اس میں داخل کرنا ہے، کیا چیز ہے۔ تو اس کی مکمل تشریح دی ہے۔ مفردات یعنی کلمات، لا من حیث وقوعها فی الترکیب، یعنی کلمات تو اس کا موضوع ہے، عربی کلمات تو اس کا موضوع ہے، لیکن کس حیثیت سے نہیں، وہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے اس حیثیت سے نہیں۔ لا من حیث وقوعها فی الترکیب، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق، یعنی جو یہ مفردات کی جو تفسیر ہے، یعنی کلمات لا من حیث وقوعها فی الترکیب، اس تفسیر کے مطابق لفظ مفردات کے ذریعے علم النحو کے موضوع سے احتراز ہو گیا، کیونکہ علم النحو کا موضوع مرکبات بھی ہیں اور مفردات بھی، مگر مفردات اس کا موضوع کس حیثیت سے ہے؟ من حیث وقوعها فی الترکیب، اس حیثیت سے کہ ہم علم النحو میں بتاتے ہیں کہ یہ مفرد ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے، یعنی اس کے ترکیبی حیثیت کے اعتبار سے جو ہے کیا ہے علم النحو میں اس سے بحث ہوتی ہے، جبکہ علم الاشتقاق میں جو ہے کیا ہے لا من حیث وقوعها فی الترکیب جو ہے کیا ہے لا من حیث وقوعها فی الترکیب کی حیثیت سے اس میں بحث ہوتی ہے، یعنی یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہے ہیں، نہ کہ لا من حیث وقوعها فی الترکیب۔ اس کی مزید توضیح جو ہے علم صرف کی تعریف میں آگے آئے گی۔ اچھا، اب جو ہے اس کے موضوع میں ایک اور لفظ استعمال ہوا، من حیث الاصالۃ والفرعیت۔ اب یہ جو ہے کیا ہے فرعیہ اور اصالہ جو ہے اس حیثیت سے، یہ قید لگانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ علم اللغہ کے موضوع سے احتراز ہے، یعنی اس سے بچنا ہے علم اللغہ، کیونکہ اس کا موضوع بھی مفردات ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ من حیث الوضع للمعانی الجزئیہ، معانی کے لیے وضع کرنے، جزئی معانی کے لیے وضع کرنے کی حیثیت سے، یعنی ہر لفظ کو کس معنی کے لیے جو ہے کیا ہے وضع کیا گیا ہے، اس حیثیت سے اس میں کلمات پر بحث ہوتی ہے، جبکہ علم الاشتقاق میں اس طرح نہیں ہوتی، نہ کہ من حیث الاصالۃ والفرعیت، یعنی اصلی کون سے حروف ہیں اور فرعی کون سے حروف ہیں۔ مفردات کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا علم اللغہ میں، بلکہ علم اللغہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مفرد لفظ کا کیا معنی ہے۔ اور علم اشتقاق کا موضوع مفردات من حیث الاصالۃ والفرعیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے قواعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مفردات یعنی کلمات کے درمیان اصالت اور فرعیت کیسے متحقق ہوتی ہے، یعنی کون سا اصل ہے، کون سا زائد اور فرع ہے، اصل کی اصالت اور فرع کی فرعیت کیسے پہچانی جاتی ہے۔ پھر انہی قواعد کی مدد سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں لفظ مشتق ہے، یعنی وہ نکلا ہوا ہے، اور فلاں لفظ مشتق منہ ہے، یعنی ایک جو ہے اصل ہے اور ایک اس کے زائد یعنی فرع ہے۔ فی الجوہر قید کی کیا ہے مقصد ہے؟ تو جوہر سے مراد وہ حروف تہجی ہے، حروف تہجی الف با، اچھا، جن سے کلمہ مرکب ہو۔ یہ جو ہے فی الجوہر کی قید کیوں اس موضوع میں لگائی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ بتائے ہیں کہ یہ قید صرف کے موضوع سے اعتراض ہے
کیونکہ صرف میں بھی اگرچہ اصالت اور فرعیت بین المفردات یعنی مفردات کلمات کے درمیان یہی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اصلی کون سی ہے، فرعی کون سی ہے، اصلی کون سی ہے، زائد کون سی ہے، یہی بحث ہوتی ہے. مثلا یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدن اصل میں سیدن تھا، فلا قاعدے کے مطابق فلا تعلیل ہو کر سیدن ہوا، یعنی سیدن صورت اور حیت کے اعتبار سے اصل ہے اور سیدن اس کی فرع ہے صورت اور حیت کے اعتبار سے، یعنی مکمل صورت. مگر اصالت اور فرعیت کی یہ بحث صرف میں باعتبار جوہر کے نہیں بلکہ باعتبار صورت و حیت کے ہوتی ہے کہ صورت و حیت کے اعتبار سے فلاں لفظ اصل اور فلاں اس کی فرع ہے، جیسا کہ مثال سے واضح ہے. برخلاف علم اشتقاق کے کہ اس میں اصالت اور فرعیت کی بحث یعنی یہ بتایا جانا کہ یہ اصل ہے، یہ فرع ہے، یہ زائد ہے، یہ اصلی ہے، باعتبار جوہر کے ہوتی ہے، یعنی باعتبار حروف کے ہوتی ہے. مثلا یہ بتایا جاتا ہے کہ ضاربن کے حروف اصلی ضاد را با ہے اور الف زائد یعنی فرع ہے، یعنی ضاد را با حروف کے اعتبار سے اصل مشتق منہو ہے اور ضاربن اس کی فرع ہے یعنی مشتق ہے. یا مثلا سیدن میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے کس طرح بحث ہوگی علم اشتقاق کے حوالے سے کہ حروف اصلیہ اس میں سین مودال ہے اور باقی جو ہے زائد ہے، یعنی سین مودال حروف کے اعتبار سے اصل مشتق منہو ہے اور سیدن اس کی فرع یعنی مشتق ہے. خلاصہ یہ کہ علم اشتقاق میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ اصل کے لفظ کی اصلی صورت کیا ہے اور فرعی صورت کیا ہے، بلکہ یہ بحث ہوتی ہے کہ لفظ کے اصلی حروف کون سے ہیں اور فرعی زائد حروف کون سے ہیں. اور علم صرف میں ہم کیا بحث کرتے ہیں کہ اس میں ہم بتاتے ہیں کہ لفظ کی اصلی حیت اور صورت یہ تھی اور اس کی فرعی اور جو ابھی زائد صورت ہے وہ یہ ہے. دونوں میں بہت ہی زیادہ تقارب ہے اور طالبات سے میں پہلے بھی گزارش کر چکی ہوں کہ اس سے بالکل بھی جو ہے نہ گھبرائیں، بلکہ دونوں فنون جو ہے بہت متقارب ہے اور علم اشتقاق بھی علم صرف ہی کے تحت جو ہے اس کے جو ہے مضامین آتے ہیں اور اس پر بحث ہوتی ہے. غرضہ یعنی اس فن کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا کیا مقصد ہے کہ یہ ہم سیکھیں تو اس سے کیا ہو جائے. تو علم اشتقاق کا مقصد یہ ہے کہ تحصیل ملکۃ یعرف بها الانتساب على وجه الصواب، یعنی علم اشتقاق کی غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ حاصل کیا جائے، ایسی قدرت، ایسی طاقت حاصل کیا جائے جس کے ذریعے بعض کلمات کی طرف اصالت اور بعض کی طرف فرعیت کی نسبت صحیح طریقے سے کی جا سکے. غایتہم الاحتراز عن الخلل فی الانتساب، اس کی غایت کیا ہے، یعنی اس علم کی غایت یہ ہے کہ اس کی بدولت اصالت و فرعیت کی نسبت میں غلطی واقع ہونے سے احتراز ہو جاتا ہے. یعنی جس کو علم اشتقاق آ جاتا ہے تو وہ اصل لفظ اور فرع لفظ میں غلطی نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ اس نسبت میں اگر غلطی واقع ہو جائے یعنی کسی لفظ کا مشتق منہو کسی ایسے لفظ کو سمجھ لیا جائے جو در حقیقت اس کا مشتق منہو نہیں ہے، تو الفاظ کے استعمال اور ان کے معنی سمجھنے میں لا محالہ یعنی واقعی طور پر ضروری طور پر غلطی واقع ہوگی. اس لیے اس علم کے حاصل کرنے کی غایت یہ ہے کہ اس درجے تک حاصل کیا جائے کہ بندے کو جو ہے کیا ہے اصالت اور فرعیت کی نسبت میں غلطی واقع ہونے سے بالکل وہ بچ جائے. طالبات یہ جو ہے آج کا درس مکمل طور پر جو ہے یاد کر لیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں علم صرف کی تعریف پڑھیں گے، لیکن تب تک آپ کو یہ درس یاد ہونا چاہیے. کوئی بھی درس آپ جو ہے بغیر یاد کیے جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ سب یاد کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. والسلام، جزاکم اللہ خیرا کثیرا.